اس عظیم ہستی کا کردار، اس کی عظمت اور شان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی ہی عظیم ہستی ہے۔ اس عظیم ہستی کا آپ اس کی عظمت کا، شان کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہستی تھی۔ اس عظیم ہستی کا مبارک چہرہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے جیسا تھا، جس کا نام سیدنا امامنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی ہی عظیم ہستی، میرے نبی کی پیاری اور سب سے زیادہ میرے نبی جس سے محبت کرنے والے تھے وہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہستی دنیا کے اندر تشریف لاتی ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 15 رمضان المبارک ہے اور 3 ہجری ہے، 1 مارچ 625 عیسوی کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچے کا دیدار کرائیے۔ اللہ کے نبی بچے کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کا نام کیا رکھا ہے۔ علی سعد تشریف فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنے اس پہلے بیٹے کا نام، اس پیارے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ ایک روایت میں حرب آتا ہے اور ایک روایت میں حمزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے اس کا نام حرب یا حمزہ رکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی نہیں، اس پیارے بیٹے کا، اس اپنے نواسے کا نام میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ حسنین کریمین سے پہلے، حسن و حسین کی پیدائش سے پہلے یہ نام کسی انسان کے نہیں تھے۔ یہ انوکھے نام اور سب سے زیادہ پیارے اور خوبصورت نام یہ نصیب ہوئے ہیں تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیب ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے خود ان کا نام رکھا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی خود اس کا نام رکھ رہے، اور آپ اتنا اس سے پیار کرتے تھے کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کے اندر 3749 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، شان بیان ہو رہی ہے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہم تک یہ عظمت، یہ رفت پہنچانے والے میرے نبی کے صحابی حضرت برا بن عازب ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ والحسن بن علی علی عاتقہ، کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھے کے اوپر جناب حسن سواری کر رہے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کندھے مبارک کے اوپر ہے، اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، زبان سے میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی احبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میں اس حسن سے پیار کرتا ہوں، میں اس حسن سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں بھی حسن سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ تو میرے محترم بھائی، اس حدیث سے بہت بڑی عظمت معلوم ہو رہی ہے کہ جناب حسن صرف آمنہ کے لال کے محبوب نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی پیارے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی ہے کہ میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ تو بھی اس سے پیار کر، میں محمد کا پیارا ہے، اللہ اس کو تو بھی اپنا پیارا بنا لے۔ اتنا زیادہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے۔ اس طرح محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 2122 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے نبی کے بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، بہت زیادہ
سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے، میرے نبی کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھنے والے اس بات کے منتظر ہوتے تھے کہ کب میرا نبی زبان ہلائے اور میں ابو ہریرہ آپ کی بات کو محفوظ کر لوں۔ روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہے، شان بیان ہو رہی ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے نبی کا عظیم صحابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لوگ بڑے الٹے نام لیتے ہیں ابو ہریرہ کے، بڑا مذاق کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، کوئی بھی ہو، کسی بھی معاشرے کا ہو، کسی بھی مسلک کا انسان ہو، جو میرے نبی کے صحابی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے ابو ہریرہ جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کر رہا ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاتے ہیں، اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں کہ بچہ کدھر ہے۔ اس وقت صرف حسن ہی تھے، حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو میرے نبی آواز دیتے ہیں بیٹی بچہ کدھر ہے، چھوٹو کدھر ہے، بڑے پیار سے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے سیدہ بچے کو نہلا رہی ہیں یا کپڑے پہنا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ جناب حسن آئے، کس انداز کے ساتھ آئے، جب اپنے نانا جان کو دیکھا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں فجاء یشتد حتی عانقہ وقبلہ، سبحان اللہ، بڑی عظیم بات ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن آئے، دوڑ کے آ رہے ہیں اور آتے ہی اپنے نانا کے گلے لگ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی بھی ان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، گلے لگانے کے بعد وقبلہ، میرے نبی ان کو بوسہ دیتے ہیں، چومنا شروع کر دیتے ہیں، میرے نبی ان کو سونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، یہ میرے عظیم نواسے دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہے، میں محمد کو ان سے خوشبو آتی ہے، میرے نبی ان کو سونگا کرتے تھے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ امت تک حسنین کریمین کی عظمت کون پہنچا رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی بس نہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے جناب حسن کا بوسہ لیا تو اللہ کے نبی آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم احببہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میرے بیٹے، اس میرے نواسے حسن کو اپنا محبوب بنا لے۔ یہی بس نہیں کی، میرے نبی نے اخیر کی ہے کہ جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، میرے اللہ تو حسن کو بھی محبوب بنا لے، اور جو حسن سے پیار کرے میرے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ معلوم ہوا کہ جو جناب حسن سے پیار کرتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی پیارا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارا منہج اور ہماری دعوت یہ ہے جو حسن سے پیار کرتا ہے میرا اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، میرا نبی بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اور جو حسن سے بغض رکھتا ہے، امام حسن سے بغض رکھتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا اللہ بھی اس کا دشمن ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کا دشمن ہے۔ اس قدر یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں آگے سنیے، صحیح بخاری کے اندر 3735 نمبر کے اوپر حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے۔ یہ میرے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے غالباً اسامہ۔ اللہ کے نبی ان سے بڑا پیار کرتے تھے، آپ کے غلام تھے حضرت زید، ان کے بیٹے تھے اسامہ، بڑا ان سے پیار کرتے۔ یہ بھی چھوٹے تھے، جتنی عمر جناب حسن کی تھی اتنی عمر ان کی تھی۔ میرے نبی ان دونوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں انہو کان یاخذوہ والحسن، اللہ کے نبی نے اسامہ کو بھی اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، جناب حسن کو بھی اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، اور فرماتے کیا ہیں اللہم احبہما فانی احبہما۔ بار بار تکرار کے ساتھ محترم بھائیوں حدیثیں موجود ہیں، میرے نبی بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔
کتنا عجیب محترم بھائیوں مقام و مرتبہ ہے، کتنی بلند شان ہے کہ میرے نبی بار بار اپنی زبان سے اصرار کرنے کی یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف میری محبت کافی نہیں، میرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اتنا عظیم پیار، اتنی عظیم شان ہے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ تو میرے محترم بھائیوں وہ بندہ بدبخت ہوگا جو نبی کے پیاروں سے بغض رکھے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو نبی اور اللہ کے پیاروں سے، جو نبی اور اللہ کے محبوب ہستیوں سے بغض رکھے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم تو اسے مسلمان ہی خیال نہیں کرتے۔ جو نبی کے پیاروں کو نہیں مانتا، نبی کے گھر والوں کو نہیں مانتا، نبی کے یاروں کو نہیں مانتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام پہ ہونے کا دعویٰ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیو، ایمان تازہ ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر 3750 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حدیث بیان کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ میرے محترم بھائیو میرے نبی کے سسر ہیں، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ روایت وہ بیان کر رہے ہیں اور شان بیان ہو رہی ہے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جناب حسن کا کردار، جناب حسن کی صورت، شکل و صورت، آپ کی وضاحت، آپ کا قد کاٹ، آپ کا انداز بیان کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی ہیں عقبہ بن حارث، کہتے ہیں قال رأیت ابا بکر رضی اللہ عنہ، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وحمل الحسن، سیدنا ابو بکر صدیق نے جناب حسن کو اٹھایا ہوا ہے، کندھے مبارک کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، حسن سے پیار کر رہے ہیں، حسن کو اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي، فرماتے ہیں اے حسن تیرے اوپر میرا باپ قربان ہو جائے۔ سب سے پیارا رشتہ باپ کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے حسن تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ بِأَبِيهِ شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ، بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور جناب حسن کی شکل و صورت، آپ کی وضاحت، آپ کا انداز، آپ کا چہرہ مبارک، اس کی تشبیہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے حسن میں ابو بکر گواہی دیتا ہوں تیرا چہرہ علی جیسا نہیں ہے، تیرا چہرہ نبی جیسا ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے۔ اتنی خوبصورت بات ہے، عظمت والی بات ہے کہ نبی کا ہم شکل ہونا، ہم شکل پیغمبر، یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں۔ بڑی عظمت کی بات ہے کہ نبی کی شکل جیسا ہونا، ان کے چہرے مبارک جیسا ہونا، یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں کہ حسن تو علی جیسا نہیں ہے، میں ابو بکر گواہی دیتا ہوں تو نبی جیسا ہے، محمد کریم جیسا ہے علیہ السلام۔ اتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں صحیح بخاری کی حدیث 3751 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کا یہی یار سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں قال ابو بکر ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ لوگوں اگر نبی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی خوشی چاہتے ہو، نبی کی خدمت کرنا چاہتے ہو، نبی سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت کی حفاظت کرو، اہل بیت کو راضی کرو، خوش کرو۔ جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے محمد کا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں، ان سے محبت کرنا ایمانی تقاضا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ جو ان سے محبت نہیں کرتا، اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ تو جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی پانا چاہتا ہے وہ اہل بیت سے پیار کرے۔ سنیے میرے محترم بھائیو، ایمان تازہ ہوگا۔ صحابہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ یہی ابو ہریرہ
اتنا پیار کرتے تھے جناب حسن کو. میرے محترم بھائیوں، مستدرک حاکم کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 ہے. فضائل صحابہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 975 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسن سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک دن جناب حسن سامنے تشریف فرمائے، کہتے ہیں اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابو ہریرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اللہ کے نبی نے آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا تھا، آپ کے پیٹ کو چوما تھا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسن میں ایک درخواست کرتا ہوں، ایک اپیل کرتا ہوں. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اے حسن وہ والا پیٹ کا حصہ ننگا کریں جہاں پر میرے نبی کے لاب لگے ہیں، میرے نبی کے مبارک ہونٹ لگے ہیں. میں ابو ہریرہ بھی چاہتا ہوں کہ جس جگہ سے محمد کریم علیہ السلام نے جناب حسن کا بوسہ لیا ہے، میں بھی وہاں سے اس جگہ سے جناب حسن کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا اوپر کرتے ہیں، اپنا پیٹ ننگا کرتے ہیں. ابو ہریرہ اسی جگہ سے جہاں پر امام کائنات نے بوسہ لیا تھا جناب حسن کا، وہیں سے ابو ہریرہ بھی جناب حسن کا بوسہ لیتے ہیں. پیار تھا، اہل بیت اطہار سے پیار تھا، محبت تھی اور جذبہ بھی تھا کہ جس سے اللہ کے نبی پیار کرتے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم مجھے ان کی بات یاد آ رہی ہے، حوالہ نوٹ نہیں کر سکا، مجھے میرے مطالعے کے اندر تھی، پھر کہیں آگے پیچھے ہوگی بات نظر نہ آئی، لکھ نہ سکا. یہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم جس دن سے میں نے جناب محمد کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں میں حسن سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. ابو ہریرہ فرماتے اس دن سے میری نظروں میں حسن سے زیادہ پیارا کوئی نہیں رہا. اس دن سے میری نظروں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو وہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اتنا پیار کرتے تھے ابو ہریرہ. میرے محترم بھائیوں، بڑی ہی عظیم ہستیاں تھیں. سنیں آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ جناب حسن کی عبادت کا شیڈول کیسا تھا، عبادت کس انداز کے ساتھ کرتے تھے. تاریخ ابن عساکر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 309 نمبر کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ جناب حسن کا کیا حال ہے. جناب حسن کے حالات دریافت کیے تو وہ آدمی کہتا ہے اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، جس جگہ کے اوپر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، طلوع آفتاب تک اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، سورج کے نکلنے تک اسی جگہ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. پھر اشراق ادا کرتے ہیں، اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر چاشت کی نماز پڑھتے ہیں. اتنا لمبا بیٹھتے تھے مسجد کے اندر. فجر کی جماعت کے ساتھ آئے، اشراق تک وہیں بیٹھے رہے، پھر اشراق کے بعد 1 گھنٹہ مزید انتظار کیا، نماز چاشت ادا کی، پھر لوگ ان سے ملتے، باتیں کرتے، آنے جانے والوں سے باتیں کرتے، ملاقات کرتے. اس کے بعد سیدھا کہاں جاتے؟ محمد کریم علیہ السلام کے گھروں میں جاتے، امہات المومنین کو سلام کرتے. جو میرے نبی کی بیویاں تھیں، ازواج امہات المومنین، سب سے پہلے جب مسجد سے باہر جاتے امہات المومنین کو سلام کرتے، اس کے بعد اپنے گھر جاتے. میرے محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، ہم مسجد کے اندر آ جائیں ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم مسجد سے جائیں، جتنا جلدی ہو سکے اس مسجد سے باہر جائیں، کہیں کچھ ہو نہ جائے. اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں، پیار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، لیکن کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا. امام حسن اتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھتے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، اشراق بھی، نماز چاشت بھی، اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر جاتے. اتنی عبادت کے اندر لگن تھی. میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی رکھنے والے اور اللہ کی ریاضت کرنے والے یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. تہذیب الاسماء ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر
158 جلد نمبر 1 پر یہ بات موجود ہے کہ جناب حسن نے کئی حج کیے تھے، ایک نہیں کئی حج کیے تھے، اور زیادہ تر اللہ کے نبی کے اس نواسے نے حج پیدل کیے تھے۔ ان کا ایک اپنا انداز تھا، کہتے تھے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں اور سوار ہو کے جاؤں، مجھے یہ بات زیب نہیں دیتے، پیدل سفر کر کے محترم بھائیوں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کئی حج کیے، اللہ کے گھر کے طواف کیے، اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی قدر اپنے ذہن کے اندر رکھ کے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا۔ اور ایک میرے محترم بھائیوں، آپ بات سن کے حیران ہوں گے، ابن عساکر کے اندر، تاریخ ابن عساکر کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 214 نمبر کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 3 مرتبہ اپنے سارے سامان کو 3 مرتبہ آپ نے یہ کام کیا کہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ 3 دفعہ آپ نے ایسا کیا ہے، اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے کہ 3 دفعہ اپنے پورے مال کا حساب لگا کے آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ہمیں ان کے ماننے والے نہ کبھی عشر دیتے ہیں، نہ کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ کبھی کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نہ نفلی صدقات، نہ فرضی۔ دعویٰ ہے کہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، زکوٰۃ بھی خود کھا رہے ہیں، عشر بھی خود کھا رہے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا، بیووں کا حق خود کھا رہے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل سنہ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، محبت کامل ہوتی ہی اس وقت ہے جب جس سے محبت کی جائے اس کی بات بھی مانی جائے، اس وقت محبت کامل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری محترم بھائیوں بات سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ خوش اخلاق اتنے تھے، لوگوں کے کام اتنے آتے تھے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے خیر خواہ اتنے تھے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم بھائیوں حوالہ میں دے دیتا ہوں، ابن عساکر جلد نمبر 4 کے اندر اسی طرح تذکرہ حسین ایک کتاب ہے، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک آدمی کو کوئی ضرورت تھی، کوئی حاجت تھی، اس کو پریشانی تھی، وہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ جب وہ مسجد کے اندر آیا تو جناب حسین اعتکاف کر رہے تھے، تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کر لی کہ میں اعتکاف کے اندر ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اب وہی انسان جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اپنی حاجت رکھی، اپنی ضرورت رکھی، تو جناب حسن نے اعتکاف توڑ دیا، اعتکاف سے نکل کر پہلے اس کی حاجت پوری کی، دوبارہ پھر آ کے اعتکاف کے اندر بیٹھا۔ اب کیا ہوا، کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ تو اعتکاف کے اندر تھے تو آپ اعتکاف سے نکل گئے۔ تو جناب حسن نے بڑی خوبصورت بات کی، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ان کے پیار کرنے والوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ جناب حسن کتنے خیر خواہ تھے، لوگوں کے کتنے خیر خواہ، ان کی کس قدر ضرورت پوری کرنے والے تھے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب حسن آپ اعتکاف کے اندر تھے، آپ اعتکاف سے نکل کر اس مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے، تو جناب حسن فرماتے ہیں مجھے مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں، کسی مسلمان کی حاجت پوری کر دوں، کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دوں۔ کہتے ہیں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے میں حسن کو یہ بہتر لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں۔ اور سچی بات ہے محترم بھائیوں، مجھے حسنین کریمین کے نانا جان کی بات یاد آ رہی ہے، میرے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان کے کام کے سلسلے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، اس کا کام کر رہا ہوں۔ یہ حسنین کے نانا کی تربیت تھی۔ سچی بات ہے، جن کا نانا ایسا ہو جو دنیا کا خیر خواہ ہو، دنیا سے پیار کرنے والا ہو، دنیا کی ضرورتیں حاجتیں پورے کرنے والا ہو، محترم بھائی اس کی اولاد بھی یہی کام کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں آخری حدیث سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اس کے بعد جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2704 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی ممبر پر تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی ممبر کے اوپر تشریف فرما ہے، آپ کی ایک سائیڈ کے اوپر جناب حسن تشریف فرما ہے،
چھوٹے بچے تھے، تو اللہ کے نبی کبھی جناب حسن کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، خطبہ بھی دے رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت باتیں کی محترم بھائیو، سمجھنے والی ہیں، انشاءاللہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بڑی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ان ابنی ھذا سید، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ میرے نبی جناب حسن کو کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سرداروں کے کام کیا ہوتے ہیں یہ بھی سنیے، حدیث سے واضح ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرا بیٹا یہ سردار ہے اور یہ سرداری کا حق ادا کرے گا جب دو مسلمانوں کے گروہ آمنے سامنے ہوں گے، لڑنے والے ہوں گے، آپس میں جنگ کرنے والے ہوں گے، میرا یہ سردار بیٹا ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ سرداروں کے یہی کام ہوتے ہیں کہ سردار لڑائی نہیں ڈالتے۔ جو چودھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ لڑائی کے حق میں نہیں ہوتے، وہ صلح پسند انسان ہوتے ہیں۔ جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ لڑائی کے حق میں نہیں ہوتے، فتنے فساد کے حق میں نہیں ہوتے۔ جن کو اللہ نے قلب اطہر سے نوازا ہوتا ہے، عالی ظرف انسان جو ہوتے ہیں وہ لڑائی پسند نہیں ہوتے بلکہ صلح پسند ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کی پشین گوئی پوری ہوئی کہ ایک موقع بنا کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 70,000 کا لشکر موجود ہے، ادھر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لشکر موجود ہے، قریب تھا کہ یہ لشکر آمنے سامنے ہو جائے، ان کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب امیر معاویہ نے پہل کی، کہا اپنے ایلچی بھیجے کہ جناب حسن سے بات کرے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ صلح ہو جائے۔ اب جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی، وہ پہلی اس بات کے خواہش مند تھے کہ صلح ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک سفید کاغذ جناب امیر معاویہ کی طرف سے آیا کہ حسن کی مرضی کے اوپر فیصلہ ہے، جو جناب حسن کہہ دے، جو ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی کے اوپر ہم صلح کرتے ہیں۔ تو جناب حسن نے جو جو شرائط لکھی تھی، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں محترم بھائی آپ اٹھا لیں، جناب حسن نے جو جو شرائط لکھی تھی جناب امیر معاویہ نے قبول کر لی اور ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ جناب حسن نے سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کر لی، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے لیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جناب حسن بڑے ہی عالی ظرف انسان تھے، لاکھوں نہیں ہزاروں مسلمانوں کی جان بچ گئی، خون بہنے والا تھا، بہت بڑا انتشار پیدا ہونے والا تھا، کتنے مسلمان شہید ہوتے۔ جناب حسن نے صلح کر کے لاکھوں مسلمانوں کی جان بچا لی۔ اتنی عظیم ہستیاں تھیں محترم بھائی۔ اب اس حدیث میں محترم بھائیو ایک اور بات سمجھنے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ ایسے تھے ویسے تھے۔ محترم بھائیو، حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا کہ ان کے درمیان فئتین عظیمتین، دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں، دو بڑی جماعتیں۔ کون سی جماعتیں؟ من المسلمین، مسلمانوں میں سے، کافروں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دونوں گروہ مسلمان ہوں گے، دونوں ہی بڑی جماعتیں ہوں گی، دونوں کے پاس بڑا لشکر ہوگا، دونوں ہی بڑی جماعتیں ہوں گی، لیکن یہ ہوں گی مسلمان، اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گی۔ میرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ جناب حسن بھی حق کے اوپر ہیں اور جناب امیر معاویہ بھی حق کے اوپر ہیں، ان کی جماعت بھی اسلام کے اوپر ہے، ان کی جماعت بھی اسلام کے اوپر ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسن کا زمانہ جو 6 ماہ یا 7 ماہ انہوں نے خلافت کی ہے، ان 6 اور 7 ماہ کے اندر انسان اتنا بھی خون کسی کا نہیں بہا گیا جتنا سینگی لگوانے سے خون بہتا ہے۔ جو سینگی لگواتے ہیں جسم کے اندر، وہ بھی ایک علاج ہے، تھوڑا سا خون نکلتا ہے۔ کہا اتنا خون بھی جناب حسن کے دور کے اندر مسلمانوں کا آپس میں نہیں بہایا گیا، اتنا عظیم دور
تھا، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، بہت زیادہ سمجھدار انسان تھے، مسلمانوں کے ہم خیال ہمدرد انسان تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑے۔ انہوں نے فوراً اپنی خلافت چھوڑ دی، امیر معاویہ کے حق میں بیعت کی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اور یہاں میرے محترم بھائیوں آخری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لوگ جو مرضی کہتے پھرے، جس سے امام حسن نے صلح کر لی ہے ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ جس سے امام حسن نے، اتنے نیک اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، محمد کریم کے محبوب، جنہوں نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو امیر معاویہ کا، جو جناب حسن کا دوست ہے، اور جس کو امیر جناب حسن نے مانا ہے، جس کو خلیفہ جناب حسن نے مانا ہے، انشاءاللہ وہ ہمارا بھی خلیفہ ہے اور ہمارا بھی امیر ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ جس سے امام صلح کر رہے ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس سے لڑیں، اس کے اوپر باتیں کریں، اس کے اوپر طعن و تشریح کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان